الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پورے بھارت کے اندر بلکہ پورے دنیا کے اندر کرونا وائرس پورے طور پر عام ہو چکا ہے، اور بیشتر ممالک میں بہت ہی زیادہ عام ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چائنا کے اندر سے یہ کام شروع ہوا کرونا وائرس کا، اور اس کے بعد پھیلتے پھیلتے تمام دنیا کے تمام ممالک کو لگ بھگ اس نے لپیٹ لیا ہے۔ اور ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے بھارت کے اندر یہ چیز بھی آ چکی ہے، اور اس کی کوئی دوائی ابھی تک یا میڈیسن ابھی تک بن نہیں پائی ہے، اور ہم سب اس بات کو لے کر بہت پریشان حال ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ ابھی پی ایم مودی جی کی طرف سے یہ بھی اعلان ہو چکا ہے کہ لاک ڈاؤن 15 اپریل 14 اپریل تک ختم کر کے پھر گاڑیاں اسٹارٹ کی جائیں گی۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنی نمازوں کو گھروں پر ادا کریں، 5 وقتہ نماز پڑھیں، گھروں پر ادا کریں۔ اور جمعے کو لے کر ایک مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے، جس میں 2 طرح کے فتوے سامنے آئے ہیں۔ آپ سبھی کو میں بتا دوں کہ پہلا فتویٰ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے 4 آدمی اگر کہیں پر ہو جائیں یعنی پائے جائیں، اور وہاں پر جمعے کا انعقاد ہوتا ہو اور ہو سکتا ہو، جو امور جمعے کے لیے دیے گئے ہیں وہ جمعہ کی نماز وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا فتویٰ آیا ہے کہ جمعے کی نماز نہ پڑھ کر کے صرف مسجد تک اکتفا کیا جائے، مسجد میں جو جمعے کی نماز ہو جائے تو جمعے کی نماز مسجد تک رہنے دے، اور اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کر لیا جائے۔ تو دو طرح کے فتوے سامنے آئے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حکومت کا جو منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کو اور دیگر قوم کے لوگوں کو مندروں کو، مسجدوں کو، گردواروں کو، ساری چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں اس چیز کی تلقین کرنی ہے، ہمیں اس چیز کو ماننا ہے۔ اور اگر ہم اور آپ اور بھارت کے اندر رہنے والا کوئی بھی آدمی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے دیگر مذہب کے لوگ ہوں، اگر اس چیز کو فالو نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلی بات مسلمانوں کے تعلق سے کہ کرونا وائرس جو پھیلا ہے، حکومت کی طرف سے 4 آدمی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اس طرح کر کے 4 آدمیوں کی جماعت کی ٹولی بنا کر اپنے گھروں پر نماز ادا کریں۔ جمعے کے لیے بھیڑ اکٹھا نہ کریں، کیونکہ اس سے ہمارے اوپر دباؤ بنایا جا سکتا ہے، اور حکومت ہم جانتے ہیں حکومت کس کی ہے، اور حکومت کس طرح ہو رہی ہے کہ ہم پر دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی دلی مرکز میں یہ نظام الدین سے یہ بات آئی کہ نظام الدین کے اندر 2000 لوگ پائے گئے چھپے ہوئے، جبکہ میڈیا چھپے ہوئے کو وہ کوئی اپرادھی نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیے ہیں جس کو چھپا ہوا قرار دیا جائے، جبکہ میڈیا اس چیز کو غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے، اور حکومت بھی تلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ وہاں کے سی ایم کیجریوال کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان پر FIR درج ہو، جبکہ FIR درج کرنے والی کوئی رپورٹ سامنے ایسی نہیں آئی ہے جس کے تھرو سے FIR درج کی جائے۔ اور یہی سی ایم، میں آپ کو یاد دلا دوں، یہی سی ایم جو کیجریوال ابھی ہیں، یہ الیکشن سے پہلے سب سے پہلے جب ان سے سوال کیا جاتا تھا شاہین باغ کے بارے میں، تو یہ کہتے تھے کہ دلی پولیس میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انوراگ ٹھاکر کے بارے میں، کپل شرما کے بارے میں، بہت ساری جگہوں پر انہوں نے کہا کہ دلی پولیس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ گرہ منترالیہ کے حکم پر کام کرتی ہے۔ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ جواب دیا تھا اس بارے میں، چاہے وہ میڈیا پوچھے یا کوئی اور سنستھا کے لوگ پوچھیں، تو یہ ڈائریکٹلی کہتے تھے کہ دلی پولیس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب نظام الدین مرکز کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ FIR درج کی جائے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اب آپ کے ہاتھ میں دلی پولیس آ چکی ہے؟ یہ آپ الیکشن جیت چکے ہیں تو آپ اپنا رنگ روپ دکھا رہے ہیں۔ تو
میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، بھارت کے تمام لوگوں سے، کہ ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں، اور ہندو مسلم کرنے کے چکر میں جو حکومت پڑی ہوئی ہے، جو میڈیا تلی ہوئی ہے، ہم اس چیز سے پرہیز کریں کہ آپس کی لڑائی سے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ دلی کے اندر جو دنگے ہوئے وہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا نہیں ہوا، مسلمانوں کا اور دیگر لوگوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ جب ٹکراؤ ہوا تو اس میں دونوں طرف کے لوگ مارے گئے، اور سبھی کو اپنی لاش لے جانے کے لیے ہاسپٹل کے چکر لگانے پڑے، اور کوئی بھی آدمی، چاہے وہ کپل مشرا ہو، انوراگ ٹھاکر ہو، اور حکومت کے دیگر اور لوگ ہوں جو اس چیز کو انجام دینے میں سب سے آگے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی شخص آپ کے پاس مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ آپس میں میل محبت سے رہیں، کسی بھی دھرم والے کو بھی آپ کسی کو برا بھلا نہ کہیں، آپس میں مل جل کر رہیں، اور آپس میں حکومت کی پالیسیوں کو، جو حکومت چاہتی ہے کہ ہندو مسلم کرنا، اس پالیسی کو ختم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور مسلمانوں کا خاص طور سے میں اپیل کروں گا کہ نمازوں کو اپنے گھروں پر پڑھیں، زیادہ وقت اپنے گھر پر رہیں، اپنی تعلیم گھر کی تعلیم پر دھیان دیں، گھر کے لوگوں پر دھیان دیں، انہیں نماز سکھلائیں، قرآن سکھلائیں، اور دیگر اور امور جو اسلام میں دیے گئے ہیں وہ اپنے ماں بہنوں کو سکھائیں، اور باہر نکلنے سے بالکل پرہیز کریں۔ روڈوں پر آپ نکلیں گے، پولیس آپ پر لاٹھی چارج کرے گی، اور لاٹھی چارج کرنے کے بعد آپ پر جب لاٹھی چارج کرے گی تو آپ کے ہاتھ پیر کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا، اور نقصان ہوگا پھر آپ حکومت کو غلط قرار دیں گے۔ تو بہرحال میں آپ سے اتنی ہی گزارش کروں گا، اپنی نمازوں کو گھر پر پڑھیں، اور لوگوں کو کہیں کہ اپنی ایسی چیزوں سے بچیں جس کے خلاف حکومت چاہتی ہے کہ ہندو مسلم کرنا۔ دیگر اور لوگوں سے میری اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی نماز گھروں پر پڑھیں، اور انہی چند باتوں کے ساتھ یہی میری ایک اپیل تھی کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ سبھی بھارت کے واسی، چاہے وہ کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، ہندو مسلم نہ کر کے آپس میں بھائی چارے کا سبق سکھائیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اور ہاں، جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ابھی دیکھیے لاک ڈاؤن چالو ہوا ہے، 21 دن کا لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور امید یہی لگ رہی ہے کہ اس سے بڑھا بھی دیا جائے گا۔ تو ایسے حالات میں اپنے آس پڑوس میں دھیان رکھیں کہ کوئی بھوکا شخص آپ کے پڑوس میں نہ رہ پائے۔ آپ کو اللہ نے، اوپر والے نے آپ کو وسعت دی ہے، تو آپ ان لوگوں کی مدد کریں، کسی کو بھوکا نہ سونے دیں۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو بہرحال بہت سارے ڈونیٹس کیے گئے ہیں، پی ایم کیئر کھولا گیا، وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں، بہت پیسے آ چکے ہیں، اتنے پیسے آ چکے ہیں جس کا آنکڑا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آنکڑے اس حساب سے ہیں کہ اگر بھارت کے ایک واسی کو، بھارت کے ایک شخص کو اگر 1 کروڑ روپیہ دیا جائے پھر بھی پیسے بچ جائیں گے، اور ابھی تک سارے پیسے موجود ہونے، حکومت کے پاس پہنچنے کے بعد بھی وہ حکومت اپنے عوام تک پہنچانے میں ناکام ہے، سکشم نہیں ہے۔ اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپس میں میل محبت سے رہیں، آپس میں میل محبت سے جب رہیں گے، سامنے والے کا دھیان رکھیں کہ آپ کے سامنے کون سا ایسا پڑوسی ہے جو کمزور ہے، ناتواں ہے، کیونکہ سب کے کاروبار بند ہے۔ اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آس پڑوس کا بھی خیال کریں گے، بغیر جاتی اور دھرم کے آپ لوگ آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ ہم کورونا وائرس کو پچھاڑیں گے، اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے، اور اوپر والے سے آپ ونتی کیجیے، ان سے دعائیں کیجیے کہ جلد از جلد اس بیماری کو ختم فرمائیں، کیونکہ جو چیز جو اوپر والا لے کر آیا ہے، اللہ نے دیا ہے، وہ مسلمانوں کو چاہیے اللہ سے لو لگائیں، تو استغفار کریں، اور دیگر اقوام کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی ضمیر کو جگائیں، اور اوپر والے سے وہ بھی ونتی کریں کہ یہ چیز جلد از جلد ختم ہو جائے۔ یہ ایک وبائی مرض ہے جس کی دوائی ابھی تک موجود نہیں ہے، اور ڈاکٹروں کی جو صلاح ہے آپ اس کو مان کر چلیں، افواہوں پر دھیان نہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔